الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 12واں پارہ پڑھا ہے سورہ ہود، اور پھر سورہ یوسف بھی شروع کر دی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے بیان کیے ہیں، اور بہت دلچسپ مکالمہ ہے، کانورزیشن ہے پیغمبروں اور قوموں کے درمیان۔ بہت مزہ آتا ہے، ایک ایمان تازہ ہوتا ہے وہ سننے میں اور پڑھنے میں۔ سارے پیغمبروں کا بات کرنے کا انداز ایک جیسا، سارے پیغمبروں کے نصیحت کرنے کے جملے ایک جیسے، اور قوم کے بدبخت لوگوں کا جواب دینے کا انداز بھی سب کا ایک ہی جیسا، اور وہ جو سینٹنس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سیم۔ کیسی دلچسپ بات ہے یا نہیں ہے؟ سارے پیغمبر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا متاعن ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اور قوم کی طرف سے جواب سب کا ایک جیسا۔ تو ہم مختصراً پڑھتے ہیں سورہ ہود میں۔ اللہ نے اس سورت کو شروع کیا، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ اس کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات کو بڑا مضبوط محکم بنایا گیا۔ محکم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز مضبوط ہوگی تو اس کو محکم کہا جائے گا۔ آپ کوئی چیز بڑھئی سے بنواتے ہیں، ہل رہی ہوتی ہے، پائیدار نہیں۔ محکم کا معنی پائیدار۔ جاپان کی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں، چائنا کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پائیدار نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہے اس کی آیتیں پائیدار ہیں۔ کلام پائیدار کیا ہوتا ہے؟ پائیدار کلام یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے نا اس کے الٹ کی مثال دینی پڑتی ہے، اس سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو عرف الاشیاء باضدادها۔ پائیدار کلام کسے کہتے ہیں؟ جو ناپائیدار نہ ہو، کمزور کلام نہ ہو۔ سمجھ لیں، آج کل ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے، بعض اسکالرز ایسے ہیں، ان سے جب سوال پوچھو نا تو وہ اور زیادہ الجھا دیتے ہیں پوچھنے والے کو، کیونکہ ان کو جواب ٹو دا پوائنٹ آتا ہی نہیں ہے۔ پوچھو تو وہ گھمائیں گے، ایکچولی یوں، ایکچولی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایسا کلام جو پائیدار نہیں ہے، جس سے بولنے والے کا لگ رہا ہے کہ وہ خود کانفیڈنٹلی بات نہیں کر رہا۔ پرسوں میرے پاس ایک بندہ آیا، ہمارا ہی شاگرد ہے، مجھے کہنے لگا استاد جی ایکچولی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی، آپ نے ایک بیان کیا، اصل میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتا بھائی۔ کہہ رہے ہیں دیکھیں، پھر یوں بول رہا ہے، پھر الجھ رہا ہے، پھر بول رہا ہے، پھر الجھ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے نہیں میرا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جب دماغ کام کرے پھر بتا دینا۔ پھر دوبارہ آیا، کہہ رہا نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پھر بول رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے، پھر سمجھا رہا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے جب کوئی ایسی بات کرتا تھا نا تو حضرت فرماتے تھے پہلے آپ خود سمجھ لو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، شیشے کے سامنے بیٹھو اور پھر اپنی بات میں خود غور کرو کہ خود آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب انسان کے پاس علم میں مضبوطی، پختگی نہیں ہوتی اور شوق ہوتا ہے ہر بات کا جواب دینے کا، جس کو شوق نہیں ہوتا نا وہ تو کہتے ہیں بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں، یا فی الحال ذہن میں نہیں، ختم کہانی۔ آج ایک شخص آیا نا اسلامک بینکنگ کے بارے میں سوال پوچھتا رہا، میں جواب دیتا رہا۔ ایک سوال جب اس نے پوچھا تو مجھے اس کا جواب اس وقت ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کا اس وقت میرے ذہن میں جواب نہیں ہے۔ چلا گیا، ابھی خوش ہو کے گیا۔ میں نے کہا میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ ہمارے ہاں بہت بڑی آفت یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر بات کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی پائیدار کلام نہیں کرے گا۔ تو
اللہ نے کیا فرمایا؟ احکمت آیاتہ، دنیا میں قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے نا جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں یا ان کی نسبت مذہبی لوگوں کی طرف ہے، مذہب کی طرف ہے، ہندوؤں کی ہوگی، سکھوں کی ہوگی، وہ کلام جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا یہ کلام پائیدار نہیں ہے، مضبوط کلام نہیں ہے، گرفت مضبوط نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کلام کرنے والے کی۔ ظاہر ہے اس میں اللہ کا کلام کے علاوہ بھی داخل کر دیا نا، تورات انجیل میں، تو جو جتنا اللہ کا ہے وہ تو صحیح ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کا کون سا ہے اور بعد میں کون سا ڈالا گیا اس میں، تو مضبوط نہیں ہے، پھنس جاتا ہے انسان اس کی تشریح میں، اس کی تبھی اس سے پڑھ کے کوئی خاص موٹیویشن نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں کتنی جگہ فرما چکے ہیں، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم ہیں، بہت کانفیڈنٹلی اللہ بات کرتا ہے اور کوئی اس کے کلام کو چیلنج نہیں کر سکتا، ایک ایک بات دودھ کے دودھ اور پانی کی پانی کی طرح کلیئر ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کلام ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی دعویٰ ہے اس کا کہ عبادت مت کرو سوائے اللہ کی، غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ کتنا خوبصورت دعویٰ کر دیا بھائی، ساری یونائٹڈ نیشن کی دعوت، امریکہ، جاپان، چین، فرانس، جرمنی، کوئی بھی نہیں کہتا۔ دنیا میں جاؤ گے کسی ملک کا لا ہے، کوئی آئین ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ بولو، اللہ کے۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جس کے آئین کی پہلی شق ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے۔ گو کے عمل نہیں ہو رہا اس پہ، یہ لکھا ہوا ہونا بھی کوئی کم نعمت ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، یہ لکھا ہوا ہونا کم نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ غلامی جو عبادت کا مفہوم میں بیان کرتا رہتا ہوں نا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور اے نبی آپ ان کو پیغام پہنچا دیں، جیسے کل کی آیات میں آیا تھا کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور تمہیں خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ جو پیغمبر کا اصل کام ہے، یہ کام یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا نہیں ہے، یہ کام لیکچرار کا نہیں ہے، یہ کام سائنسدانوں کا نہیں ہے، فزکس کیمسٹری کی کتابوں کا یہ ٹاپک نہیں۔ یہ میں بار بار ان کتابوں کو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آج ہماری نئی جنریشن نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، سمجھتے ہیں جس کو فزکس کیمسٹری آتی ہے وہ کامیاب ہے۔ نہ 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 نہ، آپ کو آپ کا مقصد حیات قرآن بتائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اس قرآن کا خلاصہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ان کے ذریعے پتہ ہے کیا عربی میں ہوتا ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے، اس کلام کا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کتاب جو محکم آیات ہے نا، اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور اے محمد آپ بتا دیں میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا بھی۔ یہ دوسرا اس کا کلام کا خلاصہ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ تیسری بات یہ، تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انگریز سے غلطی ہوتی ہے، سوری کرتا ہے، انسانوں سے، اللہ سے بولو نہیں۔ دنیا میں سوری اور استغفار، ایکسکیوز کرنا، یہ کامن ہے، یہ کوئی اسلام کے ساتھ خاص بولو نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ایکسکیوز کرنا، اللہ سے ایکسکیوز کرنا، اللہ سے سوری کرنا، اس کی دعوت کون دے رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ قرآن۔ تبھی گورا، اگر انگریز، جاپانی وہ بہت اچھے اخلاق کے ہیں، اگر ان کی غلطی نہ بھی ہو، اتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے، ان کی غلطی نہ بھی ہو، غلطی آپ کی ہو، سوری وہ کر رہے ہوتے ہیں، کس سے؟
بولتے کیوں نہیں آپ سے؟ بھئی اللہ کی نظر میں تو ان کا مقام بہت اونچا ہونا چاہیے. نا اللہ کہتا ہے جس سے سوری کر رہے ہو اس کی نظر میں تمہارا مقام اونچا ہونا چاہیے، لہذا اونچا ہے. لوگ کہتے ہیں جیپنیز، میں نے تو دیکھا جاپان میں ایک جاپانی پوسٹ لے کر آیا، بائک سے اترا، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، بائک سے اترتے ہی 3 دفعہ یوں کیا اس نے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی؟ انہوں نے کہا ان کو بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے جب بھی کسی سے ملو تو 3 دفعہ اس کے سامنے جھکو. ہمارے یہاں آتا ہے یوں کر کے جھڑم کر کے اخبار پھینک کے جاتا ہے. بعض دفعہ وہ چھت پہ گر رہا ہوتا ہے، بعض چھجے پہ گر رہا ہوتا ہے. مہینے کے بعد آدمی دیکھتا ہے بھائی پیسے پورے لے رہا ہے، اخبار کہاں ہے بھائی؟ پتہ نہیں پڑوسیوں کے کھڑکی سے گھس رہا ہے یا کہاں جا کے گر رہا ہے وہ. بعض دفعہ جس گھر میں ڈاک دینی ہوتی ہے وہاں جا نہیں رہی ہوتی. میں نے گھر چینج کیا، میرے گھر میں حبیب بینک کے لیٹر آ رہے ہیں. جس گھر میں گیا ہوں میں نے کہا میرے لیٹر سے کیا بھائی، وہ پرانے کرایہ دار تھے، ان کو سمجھایا پھر بھی وہیں لیٹر آ رہے ہیں. تو جاپانی کیا کرتا ہے جب ملے گا 3 دفعہ یوں، اتنے اچھے اخلاق، غلطی نہیں بھی ہو سوری کون کر رہا ہوتا ہے؟ جاپانی. اللہ کہتے ہیں نہ انسان تو انسانوں کے حقوق جانتے ہیں، وہ تو تم اچھی زندگی لائف میں گزارنے کے لیے، انسانوں سے تعریفیں سننے کے لیے بہت اچھے بن جاتے ہو. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک استغفار وہ ہے جو کس سے کیا جائے گا؟ اللہ چاہتا ہے انسان کا سب سے زیادہ ریلیشن مضبوط کس سے ہو؟ خدا سے. جاپانی سے کوئی گناہ ہوگا اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا. بھائی اللہ کے احسانات انسانوں سے زیادہ ہیں. اس نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اب جاپان کے سائنسدانوں کو سمجھاؤ، ان کے قانون دانوں کو، قانون سازوں کو سمجھاؤ جو قانون بناتے ہیں اسمبلیوں میں، یار یہ بھی قانون بناؤ کہ جو شخص توبہ جھوٹ بول لے یا جو زنا کر لے وہ توبہ کرے کس سے؟ اللہ سے. کہیں گے اللہ واللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ مذہب کی باتیں، ان کو سائڈ پہ لگاؤ. تو اس لیے اللہ کا سب سے زیادہ غضب کس پر ہے؟ کافر پر. سمجھتے ہو؟ تبھی انگریز زنا کرے گا توبہ بولو نہیں کرے گا، کیونکہ زنا سے انسان ناراض نہیں ہوتے. کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ. ہاں جبری زنا کرے گا پھر توبہ کرے گا وہ، اللہ سے نہیں. جرمانہ دے گا، پینلٹی دے گا. ان کے یہاں پینلٹی ہے، کسی اور سے جبری زنا کی اتنے پیسے پکڑاؤ اس کو، تو وہ بھی ثابت ہو جائے. اکثر تو ثابت ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ شراب پیے گا توبہ نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ سوری کرنا مخلوق سے جانتا ہے. تو جن چیزوں سے مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے ان سے تو کرے گا. اب جن چیزوں سے مخلوق کا لینا دینا نہیں ہے، وہ کس کی نافرمانی ہے؟ خدا کی. تو اس میں وہ سوری کرے گا ہی نہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے سے، پالنے والے سے استغفار کرو. تو یہ ہے قرآن کی تعلیم. مسلمان میں کافر میں فرق یہ ہے، مسلمان سے جب غلطی ہوتی ہے تو کس سے توبہ کرتا ہے؟ اللہ سے پہلے کرتا ہے، مخلوق سے بعد میں. پہلے تو اللہ ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، اسی صورت میں آیا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو. قوم باز نہیں آئی، اللہ نے پوری قوم کو مار کے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، ناپ تول میں کمی کر کے نقصان کس کو پہنچا رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قوم کو نا. تو قوم سے سوری کر لیتی. اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کر کے. تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ جتنی ڈنڈیاں ماری ہیں اتنی پینلٹی ڈال دی جائے ان کے اوپر. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے بھائی جان مجھے ایک بات بتاؤ، زید نے غفار کے ساتھ لین دین میں دھوکہ دیا. غفار آیا زید کی ٹماٹر کی ریڑھی پر اور 1 کلو ٹماٹر خریدے. کتنے روپے ریٹ چل رہا ہے ٹماٹر کا؟ تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ ایک 22-23 سال کا نوجوان ابھی نماز سے پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا 6 مہینے ہو گئے شادی کو، گھٹنوں سے کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں تراویح میں.
کہہ رہے میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو اٹھک بیٹھک بہت ہوتی ہے نا، تو کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں، کڑک کڑک کی. مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس پہ. تو پھر کہنے لگا گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں. تراویح میں بتا رہے ہیں نا مجھ کی اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اتنے کڑاکے مار رہے ہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کیا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنے میں درد کیسا ہے. ابھی تو 6 مہینے ہوئے شادی کو. میں نے کہا بھائی جان ابھی 6 مہینے میں گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے، 20-30 سال گزر جائیں گے تو دھماکے ہوں گے پھر. خیر، ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا دوں، شادی کا گھٹنوں کے کڑاکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں ایسے نوجوانوں کو، ابے 6 مہینے ہو گئے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، او ہو تو گیا. تو شادی سے یہ شادی نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے ڈبل کڑاکے، کونیاں بھی کڑاکے مار رہی ہوتی ہیں. خیر، تو میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. نماز سے پہلے اس نے کہا میرے 6 مہینے شادی کو گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں. اتنی مجھے مشکل ہوئی ہے نا، میں نے کہا بھائی یار بعد میں بتا دیتا یہ بات. خیر، تو آج کل نوجوانوں کے ساتھ یہ عمومی مسئلہ ہے، تراویح میں نا گھٹنوں سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں. تو اس کا حکیم لوگ ایک علاج بتاتے ہیں، ایلو ویرا، لیکن خود سے نہ کھائیں، کسی ماہر طبیب کو بتا دیں. یا سابودانہ نہیں ہوتا وہ بھی، تو وہ کڑاکے ختم ہو جائیں گے. وہ گریس کا کام دیتا ہے، لیکن خود سے یہ کام خدا کے لیے نہ کرو، کسی ماہر حکیم سے مشورہ لے کے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے کے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا. اب میں ایک مثال دے رہا تھا، ایک آدمی نے ٹماٹر کی ریڑی سے 1 کلو ٹماٹر خریدا، 100 روپے کا فرض کر لو. 100 روپے کا ٹماٹر لیا، 1 کلو لینا تھا. اس نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی کتنی مارے گا؟ 1 کلو کے بجائے اس کو دے دے گا 900 گرام یا 800 گرام. ڈنڈی ایسے ہی ماری جاتی ہے نا. تو اس طرح 10 آدمیوں کے ساتھ ٹھگا اس نے. تو جب اس کو پکڑا جائے گا، اس نے جتنا ٹماٹر کا لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا جرمانہ اس کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا. یہ سزا کافی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ سزا بنتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نہیں بنتی بھائی. جتنے لوگوں کو ٹماٹروں میں ڈنڈی ماری ہے، یا تو اتنے ٹماٹر دو یا اس کے پیسے دو. اسلام میں بھی یہی سزا ہے کہ پکڑا جائے گا اس سے پیسے پورے لیے جائیں گے، اور کوئی سزا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول پہ کمی پہ یہ سزا نہیں دی، پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے ہلاک کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں آگ کا ایندھن بنا دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم معاملات میں 2 نمبری کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. مسلمان جب معاملات میں 2 نمبری کرتا ہے نا، تو آپ کو مخلوق کی طرف سے سزا نہیں ملے گی، اور آپ مخلوق سے سوری بعد میں کرو گے، پہلے سوری کس سے کرو گے؟ اللہ سے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور آپ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے کیا کرو؟ توبہ استغفار. رب نے منع کیا ہے ناپ تول میں کمی سے. قوم شعیب کو جو تباہ و برباد کر کے پٹخ دیا گیا، مار دیا گیا، وہ لوگوں سے ناپ تول میں کمی اصل وجہ نہیں تھی. ناپ تول میں کمی پر یہ سزا نہیں بنتی. وہ یہ جرم تھا کہ پیغمبر خدا کا حکم سنا رہے ہیں کہ جس اللہ نے، یا قوم، کیا شعیب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے میری قوم تم بہت تھوڑے تھے، خدا نے تمہاری نسل میں اضافہ کر کے تمہیں ایک طاقتور قوم بنا دیا. اللہ نے تمہیں آسمان سے بارشیں برسا کے رزق دیا. اے میری قوم انی اراکم بخیر، اللہ نے تمہیں اتنا کھانے پینے کو دیا ہے کہ تم پہ یہ 2 نمبری جچتی نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں کسٹمر تھوڑی دے رہے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. قحط میں تھوڑی رکھا ہے اللہ نے تمہیں. تو جب اللہ یہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور پھر اللہ کہہ رہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اب کرو گے تو پھر یہ لڑائی جنگ کس سے ہے؟ یہ اللہ سے جنگ ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ آج مسلمان عمرہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور پھر ناپ تول میں کمی کر کے گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، کسٹمر کو جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار سب کرتے ہیں تو میں نے بھی کر لیا۔ او بھائی یہ خدا کی بغاوت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے بھوکا تھوڑی مارا، بھوک سے مر رہا ہوتا تو سور بھی حلال کر دیا تیرے لیے، تو بھوک سے تھوڑی مر رہا ہے، کیوں لوگوں کو ٹھگ رہا ہے تو اسلام میں جو سوری کا کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے، غیر مسلموں کے ہاں سوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ میں گلا بیٹھا ہوا بھی بول رہا ہوں اور آپ لوگ نہیں بول رہے، وہ الگ ہے، وہ الگ تصور ہے غیر مسلموں کے ہاں۔ تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رب، آپ جتنے بھی حقوق ادا کرو گے نا گورنمنٹ کے لا کے خوف سے نہیں کرو گے، آپ کو حقوق ادا کرنے کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ آپ اگر اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے، کے پی کے میں کسی کا بیان آیا تھا، کسی نے کہا کہ یہاں کو ایجوکیشن کو، پرانی بات ہے، کسی نے کہا نا یہاں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے لڑکیوں کو، یہ کیا پردہ وردہ، تو اس پہ کسی پشتو اسپیکنگ کا بیان آیا، ہمارا کلچر ہے پردہ، کوئی لبرل قسم کے پشتو اسپیکر تھے، اسپیکنگ تھے، اس وقت میں نے اس پہ بیان بھی دیا تھا، انہوں نے کہا یہ پردہ کیا ہے، ہمارا کیا ہے کلچر، تو میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا، بھائی کے پی کے والو یہ مت بورا کرو، پردہ ہمارا کلچر ہے، اگر کلچر کی بیس پہ پردہ کیا تو آخرت میں کلچر کی بیس پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ بولا کرو ہمارے مذہب میں پردہ ہے، ہم کے پی کے والے ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے اسلام، اور ہمارے مذہب میں کیا ہے پردہ اور غیرت، ہم مذہب کی بیس پہ غیرت بھی رکھتے ہیں اور ہماری عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں، جب یہ بولو گے تو اس سے اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش، اللہ کہے گا واہ مزہ آ گیا، اور اگر بول دیا ہم پردہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم غیرت مند ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ہے، تو اس کلچر والی غیرت پہ، کلچر والے پردے سے اللہ خوش نہیں ہوگا۔ کلچر تو پھر گورا کہے گا ہمارا کلچر ہے، ہماری عورتیں چڑیاں پہنتی ہیں، گوروں کا کلچر مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جو روک کے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے، ورنہ ان کا بس چلے تو اس کو بھی مارکیٹ سے کیا کر دیں، گورنمنٹ نے قانون سازی کی ہوئی ہے۔ کلچر چینج ہوتے، جب مذہب نکلا ہے نا تو کلچر آہستہ آہستہ مارکیٹ سے ان کا شارٹ ہوا، تو کپڑے شارٹ ہوئے، پھر جب کپڑے شارٹ ہوئے تو پھر اتنے شارٹ ہو گئے کہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑا کہ اس سے زیادہ آپ کو فری ہونے کی اجازت نہیں، سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کی وجہ سے یہاں تک رک گیا ہے، ان کے ملکوں میں بھی قانون ہے نا کہ یار غیر تھوڑی سی تو بچے نا، ورنہ تو غیرت کا لفظ ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا، تو انہوں نے بھی کچھ قانون سازی کی ہوئی، کچھ روک تھام کی ہوئی۔ یو کے میں تھوڑی زیادہ ہے، یو کے میں شاید تھوڑا اور زیادہ لباس کا ہے، اور امریکہ میں تھوڑا زیادہ آزادی ہے، تو اتنی نہیں ہے کہ کہیں بھی جاؤ نا کہ بالکل ہی آپ کو کلچر پہ چھوڑ دیں وہ۔ تو میرے بھائی کے پی کے والوں، چونکہ مجھے کے پی کے والوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ اپنی غیرت کو بچاؤ، کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ، بولو ہماری پردے دار بیٹیوں کو میل ٹیچر نہیں پڑھائے گا۔ یہ کون ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کو دیکھنے والا؟ ہماری پردے دار بیٹیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائے گا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم سب کا، یہ صرف پشتوں کی بات نہیں ہے، ہم سب کا کلچر کیا ہے؟ اسلام ہے، چاہے پنجاب کے ہوں، بلوچستان میں بھی غیرت ہے الحمدللہ، تو وہاں بھی جب بولا کرے نا بھائی ہماری غیرت، ہم بلوچی ہیں، ہماری غیرت کس کی وجہ سے ہے؟ اسلام، کیونکہ ہم صدیوں سے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہمارا باپ بھی مسلمان، ہمارا دادا بھی مسلمان، ہمارا پردادا بھی یہ بات بلوچ بولے گا تو کون خوش ہوگا؟ اللہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ جو شیر شاہ سوری تھا نا، شیر شاہ سوری، کتنے بڑے مجاہد گزرے ہیں نا، ان کو ایک دفعہ بادشاہ نے بلایا، اب جو بڑے مجاہد تھے نا بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، تو ایسے لوگوں کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیلس۔ کسی نے بادشاہ کو شکایت کر دی کہ بادشاہ یہ اصل میں ان کے نسب میں نا کوئی غلام اور لونڈی گزری ہے، یا کوئی غلام گزرا ہے، اب یعنی اوپر باپ دادا میں، تو جس کے باپ دادا میں کوئی غلام گزرا ہوتا تھا نا تو یہ اچھا نسب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اس کے تو جینز میں غلامی آ گئی نا،
تو اب بادشاہ نے بلا کے نا ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے. بادشاہ پھنسوانا چاہ رہا تھا کہ جہاں یہ رک جائے گا نا, بولے گا میرے باپ آگے مجھے معلوم نہیں ہے, تو ہم بولیں گے یہاں غلام آ رہا ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے. اب ظاہر ہے انسان کو اپنا نسب دادا پردادا پردادا اس سے آگے تو کسی کو یاد نہیں ہوتا نا. تو شیر شاہ سوری کو بلایا گیا اور کہا گیا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا فلاں. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. اب ظاہر ہے ایک حد تک ہی نوح علیہ السلام تک تھوڑی نہ سب کسی کو یاد ہوتا ہے. 2-4 پشتوں کے بعد شیر شاہ سوری کو اب نام یاد نہیں آ رہا. پھر بادشاہ نے کہا اس کے باپ کا نام بتا. شیر شاہ سوری نے تلوار نکال کے زمین پہ گاڑی, بولا شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر. تلوار ہوں, تلوار کا بیٹا ہوں, اس کا باپ بھی تلوار, اس کا باپ بھی تلوار. نام یاد نہیں, لقب یاد ہے. لقب کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں صدیوں سے باپ دادے تلواریں چلاتے آئے ہیں, تو غیر خاندانی لوگ نہیں ہیں. تو بلوچستان والوں اور KPK والوں اور پنجاب والوں بھی بھائی والوں, جب کوئی تم سے پوچھا کرے تمہارا کلچر کیا ہے, بولو ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارے باپ دادا کا کلچر ہے؟ ہاں ہمارے باپ دادا کا کلچر ہے. کیوں؟ کہاں سے آیا یہ کلچر؟ بولو ہمارا باپ بھی مسلمان, ہمارا دادا بھی مسلمان, ہمارا پردادا بھی مسلمان, پردادے کا باپ بھی مسلمان. بولو ہمیں جتنی جدی پشتی یاد ہے اب تک کوئی غیر مسلم ہمارے باپ دادا پردادا میں ہمیں یاد نہیں پڑتا. اس اسٹائل پہ کون خوش ہوگا؟ اللہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اسلام پہ فخر کیا کرو, باقی سب چیزیں کیا ہیں. اور اسلام نہیں تو ہمارے خاندانی نظام کو بچایا ہوا ہے. نہیں ہوتا اسلام تو باپ دادا کا پتہ ہوتا, ہم چیزیں اچھی بنا لیتے, ابا کا پتہ بولو نہیں ہوتا. چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں, ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہوتے. والد محترم کے بارے میں جب پوچھا جاتا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, تو آپ بولیں کوئی اور بات کریں, ٹاپک چینج کریں. آپ ہم لوگ کے یہاں ابا نہیں ہوتے, ان لوگ کے ہوتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو. تو ان کے یہاں ہوتے ہیں, کسی کے یہاں نہیں ہوتے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تو میں بتا رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو پورا تباہ کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, اور کس کا حکم ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کا. تو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ پبلک سے سوری کریں, یہ بھی ضروری تھا کہ ناپ تول میں کمی بند کر دیں. اور اب تک جو جرم ہوا اس پہ کس سے توبہ کریں؟ اللہ سے, کیونکہ یہ مخلوق کی نافرمانی بعد میں ہے, اللہ کی پہلے ہے. اسی لیے تو ہم نے اپنے اکابر میں دیکھا ہے, 1 روپے ان کے ذمے ہونا وہ سوتے نہیں تھے. میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سیکھی ہے. میرے پاس زکوٰۃ کی رقمیں بھی آتی ہیں, صدقہ خیرات بھی آتا ہے, کچھ میرے اپنے ذاتی رقم بھی ہوتی ہے. ایک ایک پائی کا حساب میں لکھ کے رکھتا ہوں کہ آج رات سویا, پتہ نہیں صبح اٹھوں کہ نہ اٹھوں. تو مر گیا تو اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں کیا پتہ چلے گا کتنے میرے ہیں کتنے زکوٰۃ کے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے, ہر وقت اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. اسکرین شاٹ عثمان کو بھیجتا رہتا ہوں میں کہ عثمان بھائی مر گیا نا آج. عثمان بھی ہے اور ایک اور جاننے والے بھی ہیں, 2 بندے. مر گیا تو دیکھ لینا یہ پیسے اس کے ہیں, یہ پیسے اس کے, لسٹ بنائی ہوئی ہے. ڈیلی اپڈیٹ کرتا ہوں اس کو. کیوں بھائی؟ کسی کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر مر گئے اور اب وارثوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں زکوٰۃ کا کون سا ہے اور ابا کا کون سا ہے, زکوٰۃ والے میرے کھاتے میں ڈال دیے, میرے کھاتے والے زکوٰۃ میں ڈال دیے, تو وارثوں کا نقصان ہے, وہ بھی جہنم کی آگ ہے. کہ جو آپ کا پیسہ تھا مرنے کے بعد کس کا ہے؟ آپ کی اولاد اور بیوی بچوں کا ہے. اگر وہ ان کو نہیں مل رہا تو بھی جہنم کی آگ ہے. تو کیوں اپنے اوپر جہنم کی آگ حلال کر رہے ہو بھائی؟ نبی نے فرمایا انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے, موت کے وقت مالی معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. موت کے وقت وراثت کے حکام میں اونچ نیچ کر دیتا ہے. شرعی وارث جو تھا اس کو محروم کر دیا, جو نہیں تھا اس کو دے دیا سارا مال اٹھا کے. ساری زندگی کی نیکی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ برباد. تو اسلام میں مالی لین دین کو ہلکا مت سمجھو, سمجھتے ہو؟ اور یہ خوب ذہن میں رکھو
کہ جو مدرسے چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، ان کا آڈٹ کا سسٹم بینکوں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. بعض مدارس کے بارے میں یہ شکایت آئی کہ کسی نے کہا بھائی ایک ایک پائی کا حساب رکھو جیسے بینک میں ہوتا ہے. اس نے کہا یہ بینک تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. ابے یہ بینک سے زیادہ اس کا حساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مدرسہ ہے. یا آپ کس کے نام پہ رہ رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ. ایک پائی دائیں بائیں ہوئی نا محلے میں، جو بھی جہاں بھی مدرسے ہیں، بولے ایک پائی دائیں بائیں چھوڑیں گے نہیں تجھے ہم، ایک ایک پائی کا حساب چاہیے. اندازے بندازے سے کچھ نہیں چلے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور مسجد میں یا مدرسے میں جب بھی پیسہ دو، رسید لازمی لو. اعتماد کی بیس پہ نہیں ہے. پرسنلی کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ تو کوئی ادارہ نہیں ہے نا. کسی آپ کو اپنے ماموں پہ اعتماد ہے، ماموں یہ پیسے لے لیں، چاچی کو دے دینا یا پھپھی کو دے دینا. وہ تو آپ جانو، آپ کے ماموں جانے. اگر 100% اعتماد ہے تو دے دو. اس کی تو رسید ماموں نہیں دے گا آپ کو بنا کے. یا مسجد کے امام پہ 100% اعتماد ہے، کوئی ان کا ادارہ نہیں ہے، امام صاحب فلاں بیوہ تک آپ پہنچا دیں یا آپ، لیکن یقین ہو، کیونکہ پیسہ جب آتا ہے نا تو اچھے اچھے نیک لوگ بھی آہستہ آہستہ پھسل جاتے ہیں. ایک صاحب پکڑے گئے مدرسے کے، بڑے نیک آدمی، نیک شریف شرفا. پیسہ آیا مدرسے کا، اب طلبہ کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا چلو سال بھر میں دیتا رہوں گا. کیا کیا ہے؟ وہ کروڑوں روپے بزنس میں لگا دیے کہ چلو فی الحال میں اپنی نیت سے نا قرض لے رہا ہوں، لے کے بزنس میں لگا دیے کہ جب پیسہ آتا رہے گا تو طلبہ پہ تو پورے سال 1 کروڑ روپے خرچ کر لوں گا، باقی فی الحال کروڑ پڑے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اس سے؟ یہ کہاں سے حلال ہو گیا میرے بھائی؟ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ بڑے گڑبڑیں ہوتی ہیں. سب نہیں ایسے ہوتے، لیکن پیسہ آنے کے بعد بگڑنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا سارے بگڑتے، 100% اعتماد ہے، کوئی ادارہ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو اعتماد کی بیس پہ دے دیا، وہ تو بیچارہ کہاں سے رسید لائے گا. لیکن جب کوئی مدرسہ تو ادارہ ہوتا ہے نا، مسجد کیا ہوتی ہے؟ ادارہ. اب مسجدوں کے نام پہ ایسی ڈرامے بازی ہوتی ہے. مسجدیں بننا شروع ہوتی ہیں، مسجد کمیٹی میں 1-2 فراڈی ہوتے ہیں. جب وہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے نا، وہ فراڈی پھر دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں، یار ہماری مسجد میں شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وضو خانہ بن رہا ہے، اتنے پیسے وہاں سے، اتنے وہاں سے، اتنے وہاں سے، اتنے وہاں سے. وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے. غلط ہے. بے شک وہ کسی مشہور آدمی کی مسجد ہو، وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں اس کے دائیں بائیں گھومنے والے سارے ٹھیک ہیں. جب ایک لا بنا ہوا ہے تو رسید کیوں نہیں لے رہے جا کے بھائی؟ تو نہ مدرسے پہ رسید کٹوائے بغیر چندہ دو کسی کی داڑھی دیکھ کے، اور نہ مسجدوں میں چندہ دو بغیر رسید کے. کم از کم رسید کے بعد حساب تو ہوگا نا، وہ پوچھے گا تو نا اس سے. تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہے. مالی لین دین میں اسلام بہت سینسٹیو ہے، بہت کیا ہے، حساس ہے. جب آپس کے لین دین کو سورہ بقرہ کہہ رہی ہے کہ لکھو، تو مدرسے کے لین دین کو لکھنے کا نہیں کہہ رہی ہوگی. بہت دھندے چل رہے ہیں اب ہمارے ملک میں اس طرح سے. خیر، تو میں جلدی سے ابھی آیتوں کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے کیا کرو؟ گناہوں پہ معافی مانگو. تو یہ قرآن نے 3 دعوتیں بیان کی ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور نبی کا کام جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف دلانا. اور تیسری بات اللہ کہتے ہیں اس قرآن کا پیغام ہے اپنے رب سے کیا کرو؟ توبہ استغفار کیا کرو. دیکھو اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا، اسی طرح گناہ کر کے آنسو بہانا اس پہ اور اللہ سے معافی مانگنا، اس عمل سے جتنی گناہ سے نفرت ہے، اس عمل سے محبت بھی اتنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اللہ کا غضب، قہر جوش میں آتا ہے، توبہ کرے گا نا تو جتنا غضب اللہ کا ہوا تھا نا اتنی ہی کیا ہو جائے گی؟ رحمت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے. بھائی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے گناہ، لیکن ہو رہا ہے تو جب بار بار گناہ کروا رہا ہے شیطان، اور اس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو شیطان کو ناراض کرو نا. وہ بار بار توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ بولو، ناراض ہوتا ہے. دیکھو آپ کے منہ پہ ایک دشمن آیا، اس نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا دیا، اس عمل سے کون خوش ہوگا؟ آپ کا، بولو، دشمن. آپ نے کہا میرا دشمن خوش ہو گیا ہے
تو دشمن کو خوش کرنے کا حل کیا ہے؟ دشمن کو ناراض کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ دشمن جس عمل سے خوش ہو رہا ہے تو آپ کو اس عمل سے تکلیف ہوگی نا. تبھی تو یوٹیوب پہ بیزتی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ وہ اس کی بیزتی کراتا ہے, جواب میں وہ اس کی بیزتی. فیس بک پہ ایک اسکالر ایک کی بیزتی کراتا ہے, وہ جواب میں. آج کل ٹی وی میں 2 اسکالر ایک دوسرے کی بیزتی کھیل رہے ہیں. ٹی وی میں رمضان میں جو تماشے ہوتے ہیں نا, پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ چند مختلف مسلکوں کے اسکالر کو بٹھا کے بیزتی کھیلتے ہیں آپس. بچپن میں ہماری جو چھوٹی بہنیں کزنیں وزنیں آپا کھیلتی تھیں. آپا سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ آپا. ایک اس میں نانی بن رہی ہے, کوئی دادی بن رہی ہے, کوئی بیٹا بن رہا ہے, کوئی ابا بن رہی ہے, کوئی جیسے بچیاں نہیں کھیلتی گڑیا بنا کے پھر گڑیا کی شادی, تو اس کو کہتے تھے آپا کھیلتے ہیں. کوئی آپ ہی بن جاتی ہے, کوئی کیا. تو ایسے ہی ٹی وی چینلز میں رمضان میں مختلف مسلکوں کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں. ان میں اکثر وہ مضبوط نالج والے ہوتے نہیں ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے, میں 100% کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مضبوط نالج نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تیاری نہیں ہوتی. اب وہ بیٹھ کے آپ آپس میں ایک دوسرے کی طبیعت سے بیزتی کر رہے ہوتے. وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا, وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا, وہ کہتا ہے تو نے. تو رمضان شریف میں جو توبہ استغفار کا موقع تھا, وہاں بیزتی پروگرام بولو چل رہا ہوتا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ادھر بیزتی پہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں, تو وہ بیزتی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک اسکالر نے دوسرے کی بیزتی کی ہوتی ہے, اس کو غصہ آنا اس کا حق ہے. بھائی تو نے جب میری انسلٹ کی ہے تو جواب میں بھی کیا کروں گا؟ اتنی ہی انسلٹ کروں گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, جب اس کو کسی سے غصہ آتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے اس نے میری بے عزتی کی تو کہتا ہے میں بھی اب اس کی کیا کروں گا؟ اتنی ہی بے عزتی کروں گا. تو بھائی آپس میں مت لڑو. کس سے لڑو؟ شیطان سے. شیطان آپ سے گناہ کرواتا ہے, ایسے جیسے رکھ کے اس نے کیا مار دیا آپ کے منہ پہ؟ تھپڑ. تو آپ کو بھی چاہیے کہ جواب میں آپ بھی رکھ کے کیا مارو؟ تھپڑ. تو پہلے تھپڑ کا علاج اس تھپڑ سے ہوگا, آپ کو کی تکلیف ختم ہو جائے گی. آپ بولو گے اگر اس نے میری بےزتی کی ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے بھی تو اس کی بےزتی کی ہے. تبھی جب لڑائی ہوتی ہے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ابے اس نے تجھے ایک مکہ لگا دیا, تو نے کھا لیا, تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابے دیکھا نہیں میں نے بھی کیسا رکھ کے لگایا. لوگ کہتے نہیں ہیں ابے تجھے اس کا چمٹا تو یاد ہے, میں نے جو آپس رپلائی کیا تھا وہ نہیں دیکھا, ابھی تک اس کے منہ پہ نشان ہے. دوستو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ جواب میں کیا پھر اس کے بعد بھی تو اس نے ایک مکہ لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو ابے میں ادھار رکھنے والا آدمی نہیں ہوں. یہ لونڈے لپاڑے نا اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے. بھائی ہم نے ادھار رکھا ہی نہیں ہے, اسی وقت ہم نے بھی ٹکا دیا تھا, پورا رکھ دیا تھا اس کے منہ پہ لے جا کے. وہ جواب میں کیا پھر اس نے تیسرا تھپڑ بھی تو لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو بھائی تو سن تو لے, تو ہم نے بھی تیسرے کا جواب دے دیا تھا. تو شیطان جب دشمنی میں گناہ کرواتا ہے, آپ نے گناہ کر لیا, پہلے تو کوشش کرو گناہ ہی نہ ہو. کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو پہلی کوشش ہوگی نہ لگے آپ کے. یہ نہیں کہ چل تو مار لے میں بھی لگا دوں گا جواب میں, کوئی بات نہیں ہوتا ہے دشمنی میں تھپڑ ہی مارے جاتے ہیں. یہاں لگانا ذرا کھینچ کے لگا, کیونکہ میں نے جب بیان میں سنا ہے کہ جب کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں جب اس کے اتنا لگا دیا جائے نا تو انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو مار لے میں بھی مار لوں گا, ایسا نہیں ہوتا. سامنے والا تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا آپ حتی الامکان بچاؤ گے, کیونکہ تھپڑ کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے لگا بھی دیا تو لگ تو آپ کے بھی گیا نا ایک. کیا خیال ہے بھائی؟ اور پتہ نہیں اتنی زور سے لگے کہ آپ گھوم جاؤ اور اس کو لگانے کے قابل ہی نہ بچو. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ آپ سے, بچاؤ اپنے آپ کو, دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے, بد نظری سے, زنا سے, ہر شراب سے, ہر جرم سے, نماز قضا کرنے سے. پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم, توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے کہیں. کیونکہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے, دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں, دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ, ہو گیا ہے تو بھائی شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا عرفات کے دن
شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے میدان عرفات میں. توبہ استغفار، سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو. تو توبہ جو ہے نا، توبہ، تبھی تو شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا، تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ جو توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ کو معاف. دیکھو شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا کتنا خوش ہوا ہوگا نا وہ ہے، جب غلطی کروائی کتنا خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جس کی وجہ سے مجھے سجدے سے روکا گیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اب اس کو بھی جانے نہیں دوں گا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ، رب نے دوبارہ ویسا ہی منتخب بنا لیا جیسے پہلے، شیطان کو کتنا غصہ آیا ہوگا. یار غلطی کروا کے بھی وہی مقام جو غلطی سے پہلے تھا، غلطی ہو کے بھی ان کو سزا نہیں مل رہی، تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں غلطی نہ ہی کرواتا. میری محنت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو توبہ سے شیطان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شیطان نے گناہ کروا دیا، تھپڑ مار دیا، آپ نے بھی جواب میں پورا پورا رپلائی کرنا ہے، کھینچ کے کیا مارنا ہے؟ تھپڑ. اور وہ تھپڑ ہوگا توبہ کا. تو قرآن میں نا استغفار کو بہت اللہ نے بیان کیا. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے میری قوم تم سے گناہ چھوٹتے کیوں نہیں ہے. اے میری قوم اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے سوری کرو. تعلق تو ختم نہ کرو نا اس سے، اجنبی تو نہ بن جاؤ اللہ سے کہ پتہ ہی نہ کون خدا ہے، کون ہمیں کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے. معافیاں تو مانگو، ریلیشن تو رکھو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا، وہ توبہ کا تعلق ہی اللہ سے قائم کر لیں. لا تعلقی بہت بری چیز ہے، سمجھ رہے ہو؟ لا تعلقی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا بڑا جرم ہے. تعلق ہو، بھلے ندامت کا ہو، شرمندگی کا تعلق ہو، تعلق تو ہو نا. توبہ کی وجہ سے کم از کم ریلیشن تو ہوگا اللہ سے. بے شک وہ ریلیشن شرمندگی والا ریلیشن ہے کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، لیکن اگر آپ نے توبہ بھی چھوڑ دی تو تھوڑے دنوں میں اللہ اور آپ کا ریلیشن بالکل ختم. جیسے جاپانیوں کا ہے، جیسے فرانسیسیوں کا ہے، جیسے جرمنی والوں کا ہے. ان کی تو ڈکشنری میں اللہ ہے ہی نہیں. اب میں 10 منٹ میں بس جلدی سے، یہ سورت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے. اور چونکہ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں نا، تو انبیاء کے واقعات سے پہلے جو تمہید ہے وہ بہت دلچسپ ہے. واقعات تو ہیں ہی دلچسپ، اس سے پہلے کی جو تمہید ہے، جو ان واقعات شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بیان کی ہے، وہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. کر لیتے ہیں، پھر واقعات چلتے رہیں گے، آج نہیں ہوئے تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دین پر چلنے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے. کل کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ فلاں مذہبی اسکالر تو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کا تو اصل میں کہیں جاب تھی، وہ چھوڑ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ان میں اخلاص ہے. اور میرے بارے میں کہی یہ مفتی لوگ تو پروفیشنل مولوی ہیں، انہوں نے کوئی قربانی تو دی نہیں ہے. وہ تو اتنے بڑے اسکالر تھے، ان کا کوئی ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے یا جو بھی تھے، وہ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے آئے. اور ان کا تو وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر آئے ہیں. اور میرے بارے میں لکھا ہے یہ جو مولوی ہیں یہ کیا ہیں؟ پروفیشنل مولوی ہیں، ان کا تو پیشہ ہی یہی ہے. بکواس کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر لو. ہم جب مدرسے میں گئے تھے تو جو کیا ہمارا ہمیں تو یہ آیتیں بتائی جاتی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کھائیں گے کہاں سے؟ جب ہمیں مدرسے میں عالم کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس سرٹیفکیٹ سے کیا ہم پی آئی اے میں جاب لگ جائے گی ہماری، یا 18ویں گریڈ کے آفیسر بن جائیں گے؟ مسجدوں کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ اور میرے سارے رشتے دار مالدار ہیں. بعض دفعہ غریب خاندان کا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ویسے ہی بھوکے مرنا ہے تو چلو مولوی بن جاؤ. ایسا نہیں ہے. میرے کزن، میرے
جو کزنیں ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اور جو میرے کزن ہیں وہ آرمی میں بریگیڈیئر تک پہنچے ہوئے ہیں. ایجوکیٹڈ فیملی سے ہمارا تعلق ہے، غریب فیملی سے تعلق نہیں ہے. خان موٹرز کا نام سنا ہے سرگودا میں؟ سب سے مشہور خان موٹرز، وہ ہمارے سگے ماموں کی ہے. وہ غصہ ہوں گے میرے بارے میں رپورٹیں کیوں پیش کر رہا ہے. سرگودا میں آپ کسی کو بھی پوچھ لو خان موٹرز تو وہ ایک ہی کا نام آتا ہے. تو وہ میرے سگے ماموں ہیں. تو میں یہ شو مارنا مقصد نہیں ہے کہ آپ چندہ لینے کے لیے آ جائیں مجھ سے. تو ہم جب مدرسے میں گئے ہیں نا، اور یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ بیچارے جب مدرسوں میں جاتے ہیں سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا ہے فیوچر تاریخ ہوتا ہے معاشی اعتبار سے. تو میں کہتا تھا کتنی بڑی بڑی قربانیاں علماء دے رہے ہیں مدرسوں میں جا کے، اور اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم سے بھی لے لی. تو ہمیں اعتراض ہوتا تھا بھائی کھائیں گے کہاں سے، اس سرٹیفکیٹ کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے روزی. دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو، چھوڑ دو کہاں سے کھانا ہے کہاں سے نہیں کھانا. چھوڑ ہی دیا ہم نے، ایسا چھوڑا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، میرے پاس کمانے کے اب بھی کتنے ذریعے ہیں. ارب پتی بن سکتا ہوں صرف اپنا نام دے دوں ٹی ڈاٹ استعمال کرنے کے لیے کمپنیوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں دیتا. تو اس لیے اگر اللہ نے کسی مولوی کو کھلا پلا دیا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ سمجھا کرو. ضروری نہیں کہ وہ غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہو یا لالچ کر رہا ہو. لالچ کرنا ہوتا تو مولوی کی لائن میں ہم آتے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو، اور آپ کو 100 میں سے ایک مولوی مالدار نظر آ رہا ہوتا ہے، جو میرے ساتھ کے 99 تھے وہ تو بےچارے وہیں کے وہیں ہیں. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے مالی حالات اچھے کر دیے تو چلو جو ہے کچھ ان کے ساتھ اچھا ہو جائے. تو 100 میں ایک نکل آتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو اب کیا ہو جاتے ہیں، تم تو میرے ماموں لگتے ہو جو میں تمہیں بتاؤں. خیر چندوں کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، چندوں کے پیسے آتے ہیں لیکن وہ میری ذات پہ خرچ نہیں ہوتے. تو اللہ نے کیا فرمایا اس سورت کی تمہید میں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کیونکہ آگے ساری شریعت اس پہ موقوف ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی زمین میں چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کس کے ذمے ہو، اللہ کے ذمے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ پھر بہت سے بھوکے بھی تو مر جاتے ہیں. دیکھو قرآن کو کی جو آیتیں ہیں نا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کے، جو آدمی کسی کے کلام کو سنتا ہے، سنتے سنتے اس کو پتہ چل جاتا ہے نا جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے کلام کا ایک مطلب ہوتا ہے. وہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو بھی روزی مل رہی ہے نا، جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی کو بھی ایک نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ بارشوں کا نظام اور زمین سے دانے اور گٹھلی کے پھٹنے کا نظام، یہ تب خدا کا بنایا ہوا ہے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب مر جائیں گے. لیکن اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا. ہاں بعض دفعہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے مار دینا کسی کو، جیسے گروتھ ریشو کسی کا بڑھ رہا ہے جانور کا تو اللہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ قحط میں مسلط کر دیتے ہیں. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عرب میں تو قحط سے بھی لوگ ہلاک ہوتے تھے. تو کسی صحابی نے بھی یہ اشکال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمے لی ہے، ہم نے تو دیکھا فلاں جگہ قحط میں اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ قحط میں اتنے لوگ مر گئے. نہ کسی عرب کے ایک مشرک نے اعتراض کیا. وجہ اس کی یہ تھی وہ قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھتے تھے. تو اس لیے علماء نے کہا وما من دابۃ مرزوق، جس جانور کو بھی کسی بھی حکمت کے باعث زندہ رکھنا ہے تو پھر اس کی روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. ہاں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے موت دے دینے کا، تو پھر موت کے تو 20 طریقے ہیں. کسی کو ٹرک کے نیچے آ کے اللہ مار دے گا، کسی کو قحط مسلط کر کے نوالا چھین لے گا اس طرح مار دے گا. تو جب اللہ ہی مارنے پر آ جائے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. تو اس کا آیت کا حاصل یہ ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کو ناراض کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ پھر وہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا مار دے گا. اور اللہ کو راضی رکھو گے تو اسباب نہیں بھی ہوں گے تو روزی تمہیں پہنچا دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس میں اصل تعلق مدار کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو خوشیوں میں رکھتے ہیں، نعمتوں میں رکھتے ہیں.
بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے, کہتا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اور اس میں اس کا مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا, اترانا ہوتا ہے. بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دی ہے. مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اپنے پاس, سمجھ رہے. آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے. بے رکشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا, یہ اصل میں ناشکرے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, اترانے لگتا ہے. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے, نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا. غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی, ان کے بچے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بچے کا. بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کے بچے کا, بہت پرانا واقعہ 25-30 سال. کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا, میرا ہی بچہ مارنا تھا, اس قسم کی باتیں. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو, آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار, اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہر خیر کچھ نہیں کہا, ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان. تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں. بھائی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے, بھائی بھیک میں ملی ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. چھن گئی, چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں. جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی؟ خیر ہوگی, صبر کریں گے. ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا, بہت لمبی ہو گئی ہے. کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا, بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں. میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں, یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تمیز سے بیٹھے رہو, جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے گا آرام سے. تو ایسے ہی چل رہے ہیں. اب کافی ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا, آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا, تو کب تک بند ہوگا, تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے, نلکیاں لگ جائیں گے, بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ تو یہی ہے نا. اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے, اللہ صحت دے دے. لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ. انسان پتہ کیا سوچتا, ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا. بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو, جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو. ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بےچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں, یہ غلط ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ. ہر وقت تیار رہو, کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ. اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے. اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی, ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے, جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے, جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو. جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا, ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے, ان بدبختوں کے خلاف, جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں, کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے, حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی, کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا, امن. گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو, 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا, کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو, میں رینجر جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے.
تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں، پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے، حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے، غم. کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں. تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا، ڈھشیوں ڈھشیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہیں، یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں، وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے، میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے کے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی، نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھے. خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے، ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے، حتیٰ اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ، اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے، اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا، کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی، وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار، سمجھ رہے. اور اتنے خوش تھے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا، اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا، اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے، جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں، پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو.
کتنا خرچ کیا لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ ہے خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے, لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں, اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, لڑکا منہ دھو رہا ہو نا, سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو, سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یار ان کو تو جانے دو نا, لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں. مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی, کچھ اللہ بھی تو ہے نا, کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں, مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بلا کہو, یہ براڈ مائنڈیڈ ہے, یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ. یہ پرانے زمانے کے لوگ, انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا. اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہونی چاہیے, جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی, اور تعریفیں بھی کرے, آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی, اب چونکہ غیرت ویرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور انٹی آپ بھی ماشاء اللہ, انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے شادی میں, پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ, بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں. اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں, جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا, اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھ, ہمیں کیا ہو رہا ہے, تم جاؤ جہنم میں, ہم نے کیا, ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی, اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے, نہیں آنا جائے کہاں, جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر سے جل رہے ہیں, ہم کیوں جلیں گے, ہم تو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, اللہ بچائے, یعنی 4 سے نہیں بچائے, اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے, ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں, اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ ٹھرکی ہے. ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے, میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں, میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا, عقیدت میں, محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں؟ میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے, شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں, نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی, نیچے, ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی. تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا مس گیدرنگ والی, یہی ٹھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے, اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے, ان کے بچے بھی دیکھیں گے, تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی, گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں, وقار ختم ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو, ہم تو کہہ رہے ہیں 4 کرو, 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ, مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں, یار تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ, تیار ہو کے جاؤ, آپ کا حق ہے بھائی, زینت عورت کا حق ہے, لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے, پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے, پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے, آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں کل انشاءاللہ یہ انبیاء کے واقعات, پھر بہت دلچسپ واقعات ہے, کل